بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 میں جس کے دو پارٹس تھے، ایمانیات اور عبادات۔ عبادات میں ہم نے ٹاپک نماز کی ریڈنگ کی تھی۔ آج میں نماز کی ایکسرسائز آپ کو کرواؤں گی، جس میں MCQs لانگ اور شارٹ کوسچن آپ کو حل کرواؤں گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نماز کو قرار دیا گیا ہے، نماز کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ جنت کی کنجی، جنت کا دروازہ، جنت کا حسن یا جنت کا ستون؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ جنت کی کنجی۔ سیکنڈ MCQs ہے، 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا، زنگ کا، لوہے کا، لکڑی کا۔ جیسے پانی میل کا مطلب۔ تھرڈ MCQs ہے، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ کتنا گنا افضل ہے؟ 23 درجے، 25 درجے، 27 درجے، 29 درجے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ 27 درجے۔ فورتھ کوسچن ہے، MCQs ہے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر، آدھی رات کی عبادت کے برابر، ایک تہائی رات کی عبادت کے برابر، 27 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ ہمارا ففتھ جو ہے MCQs ہے، باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ کیا صفت پیدا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کی، سخاوت کی، نظم و ضبط کی یا کفایت شعاری کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ نظم و ضبط کی۔ اب نیکسٹ کوسچن ہے، مختصر جواب دے۔ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ یہ ہمارا شارٹ فرسٹ کوسچن ہے، جس کا آنسر یہ ہے شارٹ۔ اس طرح اوپر لکھنا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں کیا کوسچن کیا گیا ہے کہ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں اوپر ہیڈنگ دے دینا ہے، وقت پر نماز کی اہمیت، پھر لکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ لکھ کے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ شارٹ کوسچن ہے، 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے؟ یہ سیکنڈ شارٹ کوسچن کا شارٹ آنسر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اوپر لکھنا ہے 5 نمازوں کی مثال، یہ ہیڈنگ دے دینی ہے 5 نمازوں کی مثال۔ اس طرح لکھ کے 5 نمازوں کی مثال، یہ ہیڈنگ دینا ہے 5 نمازوں کی مثال۔ اس طرح لکھ کے پھر لکھنا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا شارٹ ہو گیا کوسچن 2 کا آنسر۔ اب 3 کوسچن ہے، نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ ہیڈنگ دے دیں نماز کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہیڈنگ دے کے پھر کوسچن 3 نماز کی فضیلت، یہ ہیڈنگ میں نے دیا ہوا بھی ہے، لکھ کے پھر لکھنا ہے نماز دین کا ستون ہے، نمبر 1 اس طرح لکھ دینا، نمبر 1 یوں ایک دے کے پھر نیچے نمبر 2 پھر نمبر 3 اس طرح دے کے نماز دین کا ستون ہے، پھر نمبر 2 لکھ کے نماز جنت کی کنجی ہے، نمبر 3 پہ لکھنا ہے نماز مومن کی معراج ہے، نمبر 4 پہ لکھ دینا ہے نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہمارا 3rd شارٹ کوسچن کا آنسر ہو گیا۔ آپ 4th میں ہیں، 4th کوسچن ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ پہلے ہیڈنگ دے دینا ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات، اس طرح لکھ کے پھر آپ نے اس کا 4th شارٹ کوسچن کا یہ
आंसर देना है। पहले वो हेडिंग दे के फिर इस तरह देना है कि नंबर 1 मस्जिद में बाजमात नमाज अदा सॉरी 4th क्वेश्चन का आपसे कहा था कि जैसे नमाज की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने 2 मशक्क़ती असरात हैं, ये हेडिंग दे देना है। फिर उसके बाद लिखना है नंबर 1 मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से इंसान मल्लेदारों और दीगर नमाजियों से मुलाकात की वजह से इनकी हालात से बाखबर, दुख दर्द से आगाह और खुशी और गम का एहसास करके इनके साथ शरीक होता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 पे लिखना है नमाज हमदर्दी, इसार, अखुवत व मोहब्बत और वफादारी जैसे जज्बात पैदा करती है। ये हमारा 4th शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 5 है 5th में जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। इसका आंसर हमने ये देना है कि नंबर 1 नमाज की पहले लिखना है ऊपर 2 शराइत, फिर एडिंग दे देना है, फिर नंबर 1 लिखना है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है। नंबर 1 फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है। नंबर 2 पे यहाँ नहीं लिखवा, यहाँ आपने मैंने यहाँ लिख दिया है नंबर 2 लिख के फिर लिखना है फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर्रर वक्त शर्त है। ये हो गया हमारा 5th जो है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अब है तफसीली जवाब दें। अब हमारा लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ गया जो एक ही है। लॉन्ग हमारा क्वेश्चन तफसीली जवाब दें, नमाज के फ़वाइद व समरात तहरीर करें। नमाज के फ़वाइद व समरात, वैसे तो ये लिखा हुआ है ना नमाज, हेडिंग ये दिया हुआ है कि नमाज के फ़वाइद व समरात। यहाँ से भी यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हेडिंग के साथ इसके खुद पॉइंट हम हेडिंग बनाएंगे तो उसके साथ अगर हम लिखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और वो इसके अच्छे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो इसके थोड़ा बैक पे अगर कुरान और हदीस का हवाला उसका तारुफ़ करके नमाज का थोड़ा तारुफ़ करके फिर उसको कुरान और हदीस के हवाले से लिखेंगे तो फिर उसको और ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलें ऐसे ये मैंने लिख दिया। जैसे आपने फ़र्स्ट पे ऐसे लिखना है तारुफ़, लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें पहले आपने इस तरह लिखना है तारुफ़ लिख के लिखना है हेडिंग ये दे के, फिर आपने लिखना है नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। ये आपको पता होना चाहिए कि नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है ये लिख के बाकी यहाँ से ही आपने स्टार्ट करना है कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमन की महराज है, नमाज मोमन की आँखों की ठंडक है, नमाज कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, नमाज अल्लाह ताला की रज़ा का बाइस है, नमाज परेशानियों और बीमारियों से निजात का ज़रिया है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज मोमन और काफिर में फ़र्क करती है। अब ये है यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये हेडिंग दे दी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तारुफ़ आपने ये कर देना है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने लिखना है कि एक और हेडिंग दे देना है। वैसे यहाँ डायरेक्ट यूँ नहीं लिखना, हेडिंग दे के ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कुरान की रोशनी में ये आपने हेडिंग दे देना है। फिर लिखना है इरशाद बारी ताला है तर्जुमा लिख के बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ है। फिर दूसरा हवाला आपने दे देना है कुरान का, फिर हदीस का। हदीस का जैसे हदीस की ये आ गया ना आगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ आपने इस तरह हेडिंग दे के, ये लॉन्ग सवाल में है, लॉन्ग सवाल का जो क्वेश्चन का मैं आंसर बता रही हूँ उसका ये कुरान की रोशनी से, फिर आपने लिखना है हदीस की रोशनी में। इस तरह अब हेडिंग दे के फिर आपने लिखना है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाजमात नमाज अकेले नमाज से 27 दर्जे अफजल है। अब इस तरह पॉइंट को आप हेडिंग भी आप देंगे और पॉइंट आउट भी जब कर देंगे ना आप तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पॉइंट आउट भी क्या करें, मेन चीज़ें जैसे 27 हो गया ये पॉइंट आउट कर देना है। इसी तरह कुरान के हवाले से ये मुकर्रर वक्त ये पॉइंट आउट कर दें। ये अब हो गया कुरान हदीस का हवाला। उसके बाद फिर कुरान हदीस के हवाले के बाद फिर ये पूरा ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, सामने हेडिंग दिया हुआ है नमाज के फ़वाइद व समरात। फिर आपने ये हेडिंग दे देना है, ठीक है। नमाज के फ़वाइद व समरात,
لکھنا ہے نماز کے فوائد اور ثمرات مندرجہ ذیل ہیں، اس طرح لکھ کے پھر لکھنا ہے، اس کا پوائنٹ دینا ہے۔ یہ اب ایسے لکھے ہوئے ہیں نا، لیکن اگر آپ ان کو پوائنٹ کے ساتھ لکھیں گے تو زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا اور زیادہ اچھے مارکس آئیں گے۔ تو پہلے آپ نے یہ پوائنٹ دینا ہے کہ روحانی اور جسمانی فوائد، اس کا یہ ہیڈنگ دے دینا ہے، روحانی اور جسمانی فوائد۔ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بروقت اٹھنا، چل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا ذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ دے دینا ہے اس کا، دیگر نمازیوں کے حالات سے باخبر، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دیگر نمازیوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ پھر نیکسٹ کا اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ہیڈنگ آپ نے دینا ہے اخوت اور محبت کا جذبہ۔ ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ہیڈنگ سے آپ زیادہ لکھیں گے تو اس کا اچھا امپریشن پڑے گا اور آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ نماز ہمدردی، احسار و اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ کا ہو گیا، نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کا یہ ہو گیا، ہیڈنگ یہ دینا ہے تزکیہ نفس۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس سب کا حاصل کلام کیا ہوگا، یہاں آپ نے پوائنٹ دے دینا ہے حاصل کلام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ آپ نے اس طرح باجماعت نماز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس طرح کی مین چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کو اچھا امپریشن پڑے گا، تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔